اس کائنات کے اندر انسان کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک قابل آدمی ہے، اس کی قابلیت کا اعتراف، اس کے چرچے، اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں علاقے میں بیان کی جاتی ہیں، اور لوگ اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی اچھائیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، تو حضرات محترم اور بعض لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز رہے، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام کو بھی، اور وہ اپنی شہادت سمجھتے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، غزوہ بدر کا موقع ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے۔ غزوہ بدر کا معرکہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آقا نامدار کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ سجایا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس خیمے کے اندر ایک آدمی کے سوا کسی آدمی کو اجازت کے بغیر اندر آنے کی اجازت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کی تہائی میں اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ اتنے روئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، نیچے پتھر بھی تر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی رخساروں سے آنسو گرتے ہوئے زمین تر ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ روئیے نہ، آپ تسلی کیجئے، اللہ کی ندرت اور اللہ کی مسرت ہمارے ساتھ پہنچ چکی ہے، اللہ کی نصرت بھی آ گئی، اللہ کی مدد بھی آ گئی، اللہ کی کامیابی بھی آ گئی، کامرانی بھی آ گئی، ہم فتح یاب ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن ایک کافر کے نرغے میں تھے، کافر کے قبضے میں تھے، ابی بن خلف کے قبضے میں تھے، اس کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کا اظہار برملا انہوں نے شروع کر دیا، علل اعلان شروع کر دیا، ابی بن خلف جو تھا یہ کافر گنڈا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کافر مسلمانوں پہ جس حد تک ظلم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آئی ہے۔ جب سے اسلام اور کفر کا تقابل آیا ہے، حضرات محترم، اسلام اور کفر کی وہاں سے دشمنی کی ابتدا ہو گئی۔ کفر نے اسلام کو مٹانے کا ہر حربہ استعمال کیا ہے، لیکن آخر کفر ہی مٹا ہے، اسلام کو اللہ نے فتح دی ہے، اسلام کو اللہ نے کامیابی دی ہے، اسلام کو اللہ نے کامرانی دی ہے۔ حضرات محترم، کفر
اور شرک. اسلام نوح علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کفر ان کو نہ ماننے والوں کی صورت میں. اسلام موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کفر فرعون کی صورت میں آیا. اسلام ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں آیا اور کفر نمرود کی صورت میں آیا. اسلام محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا، کفر ابو جہل کی صورت میں آیا، عتبہ کی صورت میں آیا، شیبہ کی صورت میں آیا، ابو لہاب کی صورت میں آیا. اور اسلام ابو بکر صدیق کی صورت میں آیا اور کفر مسلمہ کذاب کی صورت میں آیا. اسلام فاروق اعظم کی صورت میں آیا، کفر ابو لہلو مجوسی کی صورت میں آیا. اسلام عثمان بن عفان کی صورت میں آیا اور کفر مدینے کے باغیوں کی صورت میں آیا. اسلام علی کی صورت میں آیا اور کفر ان کو شہید کرنے والوں کی صورت میں آیا. اسلام حضرت حسین کی صورت میں آیا اور کفر ان کو شہید کرنے والے کوفیوں کی صورت میں آیا. احباب کرام، اسلام امام تیمیہ کی صورت میں آیا اور کفر اکبر بادشاہ کی صورت میں آیا. یہ اسلام اور کفر کی تاریخ ہر دور میں مسلسل چلتی رہی، لیکن اللہ نے فتح جو دی ہے مسلمانوں کو دی ہے. ہم اپنے اکابر کے افسانے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یوں کیا ہے، انہوں نے یوں کیا ہے، انہوں نے یوں کیا ہے. احباب کرام، ہمیں کچھ اپنے آپ کو بھی پیش کرنا چاہیے. اکابر تو کر کے چلے گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے مسلمان بھائیوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان بنے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام لیوا ہے. انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. اللہ کا قرآن جیسے کہتا ہے ثم استقمت، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ استقامت اختیار کرو، صبر کرو. جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کر کے بتایا ہے، حضرت عثمان نے صبر کر کے بتایا ہے، حضرت علی نے صبر کر کے بتایا ہے، امام مالک نے صبر کر کے بتایا ہے، امام احمد بن حنبل نے صبر کر کے بتایا ہے. تو حضرات محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کے غلام اور کافر ابی بن خلف حضرت بلال کو لٹا کر سینے پر باری چٹان رکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا، مارتا، پیٹتا. جب مار مار کے تھک جاتا دوسروں کو بلا لیتا، نوجوانوں کے حوالے کر دیتا، کپڑے اتار کے گرم کولوں پہ انگاروں پہ لٹا دیتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی چربی اور خون سے انگارے بجھ جاتے، لیکن ایمان گرم ہوتا، زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ابی بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم کیے جا رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ظلم کے پاڑ توڑ رہا ہے، اور مظلوم بلال حبشی ایک ہی اللہ کی وحدانیت کی
ظالم اس کو آزاد کر دے، اس کو کس جرم میں مار رہا ہے؟ یہ لات کی نفی کر رہا ہے، عزا کی نفی کر رہا ہے، یہ منات کی نفی کر رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے رب کی اس بات کر رہا ہے۔ اس کو کیوں مارتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو ابی بن خلف نے جواب دیا، اگر تجھے اس پہ بہت ترس آتا ہے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس کے بدلے میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اور پیسے تو لے لے بلال، مجھے دے دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کو پیسے دیے، درہم و دینار کی صورت میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور جن کے آزاد ہونے کے بعد جب تک اذان بلند نہیں کرتے، اللہ سورج کو طلوع نہیں کرتے۔ کیسی شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، اللہ کے حضور کتنا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ حضرات محترم صحابہ کرام، ہر صحابی اپنے مقام پر شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عملی مشق کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، صحابہ کرام نے آقا کے حکم پر اپنی جان بھی عمل کی صورت میں پیش کی، اور سرکار کا جو حکم تھا اس کو سر و چشم قبول کیا۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، آج ہم رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ہی کوئی سنت پسند آ جائے، دل مان جائے تو اس کو رسمی طور پر اپنے اندر لاتے ہیں، لیکن حضرات محترم ہم ریڈی میڈ قسم کے مسلمان بنتے، ہم ایک مسلمان کی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ہم رسمی مسلمان بن چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے حضرات محترم، اگر صحیح معنوں میں پوچھا جائے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے، صحیح معنوں میں غور کی جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر حکمت ہے، ایک ایک سنت کے اندر دانائی ہے۔ حضرات محترم، انس بن مالک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گئے، ان کا ٹاکرا ہو گیا حجاج بن یوسف کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ظالم اور جابر انسان تھا، ظالم اور جابر انسان تھا حجاج بن یوسف۔ حضرات محترم، ایک دن حجاج بن یوسف نے حضرت مالک بن انس کو کہا کہ اب میں تجھے طے کر دوں گا، ختم کر دوں گا، کیونکہ حجاج بن یوسف نے بے شمار صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کیا تھا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا تھا، بے شمار صحابہ کی جانیں لی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے انس بن مالک سے جب یہ جملہ کہا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حجاج بن یوسف تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، میں تجھے قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی دیکھ، میں تلوار کے ساتھ تیرا تن سے سر کو جدا کر دوں گا۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف حیران ہو کر کہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تیرے پاس فوج ہے؟ کہا نہیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ نہ مرنے کی وجہ کیا ہے تیری؟ صحابی رسول نے کہا کہ میں نے دوا پڑھی ہے، میرے پیغمبر نے مجھے دوا سکھائی
سکھائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دوا کو پڑھ لے گا اور وہ اللہ کے تحفظ میں آ جائے گا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم توجہ کرنا، حجاج بن یوسف کہنے لگا صحابی رسول سے، کیا جب تم دوا پڑھ لیتے ہو تمہارے سامنے کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہے؟ صحابی رسول نے ارشاد فرمایا دیوار بھی حائل نہیں ہوتی، کیا تمہارے ساتھ فوج آ جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا فوج بھی نہیں آتی، کیا تمہارے ساتھ زرہ اور تمہارے ساتھ کوئی اور ایسی چیزیں متعین ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ جاتی ہے؟ اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بھی نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کہنے لگا یہ دیکھو میں نے تلوار نعام سے نکال دی اور وہ صحابی رسول پہ وار کرنے لگا۔ جب صحابی رسول پہ اس نے وار کیا، وار کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھ بلند کی تھا اتنا دور جا کے گرا جیسے بجلی کا کرنٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ سارے جاگ رہے ہیں تو مل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کو کوئی جملہ اچھا لگے تو گھر نہ جایا کرو بلکہ یہاں سارے مل کے نا کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ حجاج بن یوسف دوبارہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا منہ صاف کر کے کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا کہ میں سنبھل کر وار نہیں کر پایا، میرا پاؤں پھسل گیا۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کافر مکار ہوتا ہے اور عموماً آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو احباب کرام حجاج بن یوسف نے مکاری اور چال بازی کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ وار کرنے کی کوشش کی، پھر ایسے ہی ہوا، ہاتھ لہرایا تلوار کا وار کرنے کے لیے تو دوبارہ جا کر اس سے دور گرا، پھر تیسری مرتبہ اٹھا اور پھر وار کرنے کی کوشش کی، پھر صحابی رسول سامنے کھڑے گئے اور صحابی رسول کس حالت میں ہے؟ رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہوا صحابی رسول رکوع کی حالت میں۔ اور حجاج بن یوسف جب وار کرنے کے لیے پھر دوبارہ بڑھتا ہے، حضرات محترم اس سے زیادہ دور جا کر گرتا ہے اور کہنے لگا کہ انس بن مالک کے دونوں کندھوں پر میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے شیر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ابھی مجھے کھا جائے گا، سبحان اللہ، یہ مجھے ابھی ہڑپ کر جائے گی، ابھی مجھے نیست و نابود کر دے گی۔ تو میرے مسلمان بھائی اور انس بن مالک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر نے مجھے یہ دوا سکھائی ہے، یہ دوا تم بھی یاد کر لو، تم بھی اس دوا کو پڑھا کرو، تم بھی اس دوا سے فائدہ حاصل کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو پیارے پیغمبر نے جو طریقہ اور انداز بتایا ہے اس انداز کے مطابق مسلمان اگر عمل کرے گا تو مسلمان کامیاب ہوگا، مسلمان ناکام نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو یاد کر لو اور اس دعا کو پڑھا کرو، جب تم یہ دعا پڑھو گے انشاءاللہ العزیز تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ایک آپ سے گزارش ہے، کچھ احباب نے
گزارش کی ہے وہ یہ کہ دیکھو آپ لوگ باشعور ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ذمہ دار احباب ہیں، نفع کو بھی سمجھتے ہیں، نقصان کو بھی سمجھتے ہیں، اچھا بھی جانتے ہیں، برا بھی جانتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں میں کیبل آئی ہے۔ میں اکثر ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتا۔ ہم نے ہمیشہ سرد جنگ لڑی ہے اور اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جو آدمی دلوں کو فتح کر لے، سرزمینوں کو فتح کرنے سے کامیابی ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر مانتا ہے، دیکھو اس کیبل میں بے حیائی پھیلے گی، لغویات پھیلیں گی، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جس کمائی کو آپ دن رات، جس پیسے کو آپ کماتے ہیں محنت کر کے، مشقت کر کے، 10 روپے روز کے آپ کے گھر سے کیبل چلنے کی صورت میں 300 روپیہ ماہانہ آپ کا یہ چارج وہاں جائے گا۔ وہاں فحاشی، عریانی، بے حیائی، بچے بھی خراب، بچیاں بھی خراب، جو دیکھنے والے برا تاثر لیں گے اس سے۔ تو حضرات محترم، کئی ساتھیوں نے کہا ہم نہیں لگواتے، کئی ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لگوائی ہے اس کو اتار دیں گے۔ تو آپ سے یہی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اور میں سارے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی الحمدللہ بستی ہے، تو آپ کے گاؤں میں دیکھو اتنا بڑا مدرسہ ہے، دور دراز سے بچے آپ کا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھنے کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اگر نہیں چھوڑیں گے نقصان بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے حضرات محترم عذاب کے بھی مستحق بنیں گے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی خود فکر کر لیں، ہم خود ہمیں غور کر لینا چاہیے، خود ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان نہیں سدھر سکتا جب تک خود انسان کو سدھرنے کا جو ہے وہ عزم نہ ہو۔ وہ قوم کبھی تک نہیں سدھر سکی جس قوم کو خود اپنے آپ کو سدھارنے کا جو ہے وہ طریقہ اور سلیقہ نہ آئے۔ اس لیے ہم سارے یہی عزم کر لیں کہ اگر کیبل لگائی ہے تو اس کو ہم اتار دیتے ہیں۔ نماز پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، خود بھی پڑھا کرو، بچوں کو بھی پڑھایا کرو، نیک اعمال کیا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ یہ دیکھو صبح شام دن رات ہم سنتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ یوں ہو گیا، فلاں جگہ یوں ہو گیا۔ ابھی ہمارے کشمیر کے اندر احباب کرام جو برف کا تودہ گرنے سے وادی نیلم کے اندر تقریباً 80 کے قریب افراد کی اموات ہوئی ہے، اور ادھر سے اتنی اموات ہو رہی ہے، دوسری طرف 6 سالہ بچی کو 22 گھنٹے کے بعد اللہ نے زندہ نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں بادشاہ اللہ کی ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے موت دے دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے، تھوڑی سی ہمیں اللہ کے حضور طلب کرنی چاہیے، اللہ کو اللہ سمجھ کر جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، محبت کے ساتھ عاجزی اللہ کے حضور پیش کر کے دیکھو پھر اللہ تمہاری باتوں کو کیسے اونچا کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی وہ روایت سنتے پڑھی۔